حضرت پیر محمد فضیلت قریشی رحمتہ اللہ علیہ فرمائے ایک علاقے مسجد ڈٹھی جن کو چینی دیا اٹا لگایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند فرمیندے۔ فرمایا بیت المقدس میں ایک لالاں والی مسجد مشہور ہے، جس شخص نے مسجد کو تعمیر کرائے ایک لال مسجد دفن کرا دیتا۔ وصیت فرمائی ہے جس وقت مسجد شریف کوہنا دیرینہ تھی ونجے تو لال نکالتے مسجد کو بلا نویں سرو تعمیر کرا ہے۔ حدیث شریف چاہے من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس شخص نے اللہ کی خاطر مسجد بنائی ہے ان واسطے جنت اللہ تبارک و تعالی گھر بنے دے۔ حدیث شریف ہے مسجد بناؤ اگرچہ چڑیا دے گھونسلے جتنی ہوئے، یعنی مسجد بناؤ ضرور، چھوٹی جی مسجد ہی ہوئے تھوڑے بلا دوبارہ سن گنو، مسجد بناؤ اگرچہ چڑیا دے گھونسلے جتنے بھی ہوئے۔ من بنا مسجدا للہ کا مفحص کفات او اصغر بن اللہ بیتا فی الجنہ سنن ابن ماجہ۔ من بنا مسجدا قال بکیر حسبت انہ قال یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ مثلہ فی الجنہ، صحیح البخاری۔ فرمائے مسکین پور شریف دی مسجد وچ کچا اٹاں پانی چ بڑھ گئے، فقیر آج دن آکھے خبردار گھبراؤ نہ، اللہ تعالیٰ کچا اٹاں سلاں گھن کے دن تے ان دے ایوا ساکو اللہ سے پکیا اٹاں دیسی۔ فرمائے بادی بستامی رحمتہ اللہ علیہ فرمیندن جب جنت میں دیدار دی دیر تھی سی تو عاشق نعرہ فریاد فغاں کرے سن، ان میں اکثر دیدار وچ اتنی کیوں دیر پی تھیندی ہے، کیا اللہ سے بحث نال تاکوں بہلا چھوڑے چھگا چھوڑے۔ فرمایا ایک مولوی نے میں کو مشورہ دیتا 300 روپیہ جمع کرتے گاڑی مول گنو، پہلے تمام متبرکہ مقامات دی زیارت کرو پھر حج شریف کرتے واپس آ ونجو ول گاڑی بیچ چھوڑا ہے۔ فرمایا مسجد غیبت زم شتم فضول کلام کرنا بڑا شدید جرم ہے، قیامت دی سخت ندامت سی عمال نامے ہتھیں ملسن، نہ خاندہ آدمی اتھا خاندہ تھی ویسی پڑھتے آکسی مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ۔ این عمال نامے کو کیا تھے، یہ نہ کوئی چھوٹی گال چھوڑیے نہ کوئی بڑی گال۔ ایک مولوی نے اپنے پتر کو آکھیا بابو ایڈے آ، آکھا لگا جی بابو، میں آکھیا مولوی صاحب ایک جی لغو ہے، بابو دے لفظ دا اطلاق تھندے، جو والد ہوئے تو ساں بابو آکھے اور بیٹے نے بھی بابو آکھے تے مولوی صاحب نے آکھیا جی یہ جہاں رواج پائے گئے۔ فرمایا ایک شخص نے میں کو سلوایا، میں آکھیا جی، وہ بولا کھیر پی، میں ہاتھ پھیلا تے آکھیا دے بھلا، وہ بڑا شرمندہ تھیا۔ فرمایا میں اکثر دگنا کلام کے منع کرندا رہنا، یہ کلام فضول لغو سمجھی ویندی ہے، جو روٹی دھوٹی روٹی شوٹی پانی دھانی کھیر دھیر۔ ایک موقع تے جب میں وہ گندے اور مرادف کلام کے روکے تو ایک مولوی سے بولے جی یہ تحسین کلام واسطے بولا ویندے، میں کہ کوئی یہ عربی کلام ہے جو کلام کو سونا پہ کر دیو۔ فرمایا کچھ مولوی صاحب اللہ دے بندے بڑے آزاد منش تھیندے رہندن، ایک شخص کو میں کنے دے وچ مرکیاں اتارن کو آکھے یہ کنے جرا مرکیاں پاتے ودی یہ نہ پا۔ ایک مولوی صاحب تھا موجود ہا، آکھے جی لہا گنو، میں جو موقع مناسبت دے نال کوئی عائشہ پڑھدا ہا تو مولوی صاحب سنتے وہ بھی پڑھن لگ ویندا ہا۔ میں کہ مولوی صاحب آئے تو ہنے آپ کو یاد آ گئی ہے یا پہلے کنے یاد آئی، مطلب یہ کوئی سنتے جانے یہ بھی مولوی صاحب ہے۔ فرمایا ایک نے 3 روپے اپنے سر دے صافے چ بدھے نہ پیام تو اتنے اللہ تعالی طرف ندا آئی، اتنا ہی دنال پیسے نال محبت ہوں ان کو صافے کن کھولتے ان کو ازار دی ٹیبہ کنال بدھ چھوڑے۔
اُندی اتھاں جگہ نزدیک ہے کھول تو میں ڈٹھے تے روپے تے عورت دی تصویر آئی۔ ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، ارواح دی روٹی ڈین والا خود کھاوے تو جائز ہے یا کہیں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہیں عالم کن پوچھو۔ حافظ خلیفہ صاحب بھاول پوری نے عرض کیتا حضرت بہاؤالدین زکریا رحمتہ اللہ علیہ نے ہزار اقسام انواع دے کھاونے تیار کروائے، دل میں خیال کیتا اتنا خرچ کہیں نے نہ کیتا ہو سی۔ بس فوراً آواز آئیے فرید الدین گن شکر رحمتہ اللہ علیہ نے تک نہ زیادہ خرچہ کیتے۔ جب کچھ عرصے بعد میں حضرات دی آپس سے ملاقات تھی ہے تو حضرت بہاؤالدین قدس سرو نے خرچ کے متعلق دریافت فرمایا۔ فرید الدین گن شکر قدس سرو نے فرمایا، اور دنی جنگل میں وہیں تے لکڑیں دے گنڈھی مونڈھے تے اٹھا تے جنگل کنے گھن آیا، ان کو بازار ویت تے رقم گھن گدی ہے، انہیں رقم کنے دکان کنے بھنے ہوئے چنے مول گدن اور اوہے چنے بقصد ارواح اور عرس دے ختم دے تے اہل و عیال کو کھوائن خود بھی کھادن۔ حضرت حافظ صاحب نے بجواب سائل فرمایا، ہاں اگر ایویں ایجھا آدمی ہوئے تو اون دے واسطے جائز ہے، خود بھی کھا سکدے اور بننے کو کھوا سکدے۔ فرمایا ایک نے شاہ غلام علی نقش بندی رحمتہ اللہ علیہ تبرکات دی زیارت کرتے واپس تشریف گھنے تو اون دے مرشد مظہر جانان رحمتہ اللہ علیہ نے فرمائے، اج تو تیرے وچ ظلمت معلوم تھیندی ہے، دیکھن تو تبرکات وچ تصویر چھپی ہوئی پئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھائے۔